پیارے بہن اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے انسانی نجات کی، مغفرت کی، نروان کی۔ ایک ہی بات ہے، رہائی، مفت ہونا۔ جب آدم نے وہ پھل کھا لیا جو کہ یہوہ نے اسے منع کیا تھا، وہ پھل ممنوع تھا۔ اس پھل کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا نہ کھانا خدا ان کے حضور فرما بردار رہنا اور اس کے حضور وفادار رہنے کا ایک امتیازی نشان تھا۔ مگر آدم نے اس پھل کو لیا اور کھایا، سو اس نے کہا، جس دن تو نے اس میں سے کھایا سو تو مرا۔ پھل کھانے کے فوری بعد وہ زمین پر گر نہیں پڑا۔ وہ جسمانی موت نہیں تھی، بلکہ وہ خدا ان کے ساتھ محبت کا تعلق تھا جو کہ ٹوٹ گیا۔ سو روحانی موت اسی دن ہو گئی جب اس نے پھل کھایا۔ مطلب وہ جس وقت نافرمان ہوا، خدا ان کی محبت اور اس کے رحم کو جان نہ سکا، سو روحانی طور پر وہ مر گیا کہ خدا ان کی روشنی اس میں سے جاتی رہی، شادمانی اس میں سے جاتی رہی، خدا ان کی رفاقت و شراکت اس نے کھو دی، سو وہ روحانی طور پر مر گیا۔ یسوع اس زمین پر آیا، کنواری اور پاک مریم میں اس نے جسمانی طور پر پیدائش لی، اور وہ جسم رکھتے ہوئے ایک انسان تھا، ابن آدم تھا، مگر وہ روحانی طور پر ازلی و ابدی خدا کے ساتھ محبت اور خدا میں سے رحم تھا۔ اس لیے جب اس نے اپنی جان دی، اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، دکھ اٹھانے، مصیبت، پریشانیاں، تمام طرح ہماری فکریں، ہمارے غم، ہمارے بوجھ، لعنتی بوجھ اور ہمارے کرمزی داغ اس نے اپنے بائے لہو میں دھو دیے، اور ہمیں روحانی طور پر ہمارے سینے میں، ہمارے دل کو پاک کیا اپنے بھائی لہو کی دھارا میں۔ اس نے ہمارے دلوں کو پاک کیا اور ہمارے دلوں میں روشنی رکھ دی، کیونکہ اگر ہم میں پاکیزگی نہیں تو ہمیں نجات بھی نہیں۔ سو یسوع نے ہمیں پاکیزگی دی، اپنے لہو میں، اپنے بائے خون میں ہمیں پاک کیا، اور ہمارے دل میں جوت جلائی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیں رہبر رہنمائی عطا کرتی ہے، اس کی روشنی۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس محبت رحم کے لیے، تیری مہربانیوں کے لیے جو تو مسیح کے وسیلے ہمیں عطا کرتا ہے۔ سو انسان اور خدا کے درمیان یسوع ایک عظیم اور مضبوط کڑی ثابت ہوا۔ اس نے کہا، جو میرے ساتھ مل کر جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ سو اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس ازلی ابدی محبت کے لیے۔ اے بہنوں اور بھائیوں، میری بات سنو کہ آنے والا جو سال ہے، نیو ایئر، وہ آپ سب کو مبارک ہو، مگر وہ عظیم اور حقیقی مبارکبادی یہ ہے کہ ہم مسیح کے وسیلے خداوند میں جڑ جائیں، اس کے ساتھ بہتر اور حقیقی رابطہ دوبارہ سے ہمارا بحال ہو جائے۔ ہم یسوع کے بہائے لہو میں اس خداوند کے ساتھ پاکیزگی کا، راست بازی کا رشتہ رکھیں۔ ہم نے اس گناہ کو جو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری روحوں میں بستا، ہمیں کمزور کرتا، ہمیں غلامی کی زندگی دیتا ہے، ہمیں یسوع کے وسیلے سے، اس کے بہائے لہو کے وسیلے سے، اس کے فضل میں سے اس نجات کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ نجات ہماری قوت، ہمارے کوشش اور ہمارے منصوبوں میں نہیں ہے، بلکہ خدا کے بیٹے کے وسیلے مہیا ہوتی ہے، اس کے فضل کے وسیلے مہیا ہوتی ہے۔ اس کے بہائے لہو میں جو انسان چھپ جاتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، وہ مسیح میں حقیقی نجات رکھتا ہے، اور وہ زندہ حیات بدن میں رہتے ہوئے مسیح میں خداوند کی وہ تمام برکتیں پا لیتا ہے جس کے وعدے انجیل میں فرمائے گئے ہیں، جس کے وعدے خداوند نے اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں بائبل میں سے دیے ہیں، سو وہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے خداوند میں نجات یافتہ ہونے کا مطلب ہے دنیا کی خرابی سے نجات، موت کے چنگل سے نجات، اور اس موت سے نجات جو ہمیں پھل کھانے کے سبب سے مہیا ہوئی، یعنی کہ نافرمانی کے باعث جو ہمیں بندشیں ملی، جو ہمیں قید ملی، جو ہمیں ایسی
تاریکی جس نے ہمیں جکڑ لیا اس سے ہم نجات پا لیتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں، جو کہ خوشی، شادمانی، فرما برداری، محبت کی زندگی ہے، وہ ہمیں مسیح کے وسیلے ملتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں حکم لگانے نہیں بلکہ ہمیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ مذہب نہیں مسیحیت، بلکہ یہ خداوند کے ساتھ وہ محبت ہے جو عدن میں آدم کے ساتھ وہ رکھتا تھا، وہ مسیح نے بحالی دی، وہ مسیح نے دوبارہ سے ہمارے تعلقات استوار کر دیے خدا کے ساتھ۔ اس لیے ہم مسیح میں خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں کہ ہم اس مذہب میں ہیں اور اس محبت میں ہیں، اس راست بازی کے مقام پر ہیں، اس آزادی کے مقام پر ہے جو خداوند نے یسوع کے وسیلے ہمیں عطا کر دی۔ سو یہ ایک مذہب نہیں، یہ محبت کا وہ پیغام ہے، یہ محبت کی وہ کڑی ہے جو خداوند نے ہمیں یسوع کے وسیلے عطا کر دی ہے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ آئیں مل کر خداوند کے ساتھ یسوع کا دامن پکڑ کر اس کی معصوم بھیڑیں بن کر اس غلہ کے ساتھ ساتھ چلیں، اس قطار کے ساتھ ساتھ چلیں جو یسوع کے پیچھے بچائے ہوں کی قطار ہے۔ آمین۔